بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے تعلق سے کچھ باتیں ہم لوگ سیکھ رہے تھے، اور ابتدائی کئی ایک باتیں ہم نے اس کے تعلق سے یہ معلوم کی ہیں کہ اعوذ باللہ اصل میں کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اصل میں ایک دعا ہے۔ اعوذ باللہ کیا ہے؟ ایک دعا ہے۔ دعا پڑھ لیے اللہ مجھے محفوظ کر لے گا شیطان سے، گویا کہ ہم اللہ کے پیچھے آ کر کے کھڑے ہو گئے، اللہ مجھے پروٹیکٹ کر لیا، ایسے نہیں ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنا گویا کہ اپنے لیے ایک عمل تلاش کرنا ہے۔ کیوں؟ اعوذ باللہ جب دعا ہے تو دعا بغیر عمل کے قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے لیے عمل کا سپورٹ ویسے ہی ضروری ہے جس طریقے سے ایک پتنگ کو اڑنے کے لیے دھاگے کا سپورٹ ضروری ہے۔ جہاں پر پتنگ تاگے سے کٹ گئی، سمجھو وہ کہیں نیچے گری پڑی ملے گی۔ اسی طریقے سے دعا ہم نے کیا لیکن عمل نہیں کیا تو وہ دعا یہیں پر گری پڑی ہمیں ملے گی، آسمان پر عرش تک وہ نہیں پہنچ پائے گی۔ قرآن سے کئی ایک دلائل کے ساتھ ہم نے یہ چند باتیں ہم نے پیش کی تھی آپ کے سامنے، ہے نا۔ اب ہم دیکھتے ہیں دعا اگر عمل کا سپورٹ نہ دیا جائے تو کیا ہوتی ہے۔ اگر دعا کو عمل کا سپورٹ اگر مل گیا، جس طریقے سے پتنگ کو اڑنے کے لیے دھاگے کا سپورٹ ملتا ہے تو اوپر تک جا سکتی ہے، اسی طریقے سے دعا کو اگر عمل کا سپورٹ بھی اگر مل جائے تو وہ دعا عرش اعظم کو، اللہ کا جو عرش ہے اس کو بھی ہلانے والی ثابت ہو جاتی ہے۔ کب؟ جبکہ اس دعا کے ساتھ ہمارا عمل بھی اسی طریقے کا ہو۔ اچھا، دعا کے ساتھ جو عمل کے سپورٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا کے ساتھ عمل کا سپورٹ جو ہم بتا رہے ہیں، میں ایک آپ کے سامنے ایک دو یا تین مثالیں دیتا ہوں، اس کو زندگی بھر یاد رکھیں گے، انشاءاللہ بھولیں گے نہیں۔ وہ باتیں کیا ہیں، یہی آج ہم کو سیکھنا ہے۔ دعا کے ساتھ عمل کے سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگ یا ہم میں سے کوئی بھی علم کے حصول کی دعا کرتے ہیں، علم کے حصول کی دعا کیا ہے؟ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما نافعا، ہم دعا کرتے ہیں۔ اگر ایک بندہ ہم میں سے کوئی بیٹھ جا کر 3 منٹ یا 30 منٹ یا 30 مہینے یا 30 سال ربی زدنی علما، کتنے سال؟ 30 ایئرس میں بتا رہا ہوں، ربی زدنی علما ربی زدنی علما پڑھتا ہے، علم آ جائے گا؟ علم آ جائے گا؟ کیوں نہیں آئے گا؟ یہ تو صرف دعا ہے۔ اچھا، 30 سال بیٹھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ شیطان سے بچا شیطان سے بچا، بچا دے گا اللہ تعالیٰ؟ نہیں۔ جب تک آپ عمل کے میدان میں اتر کر کے جب تک علم حاصل نہیں کریں گے، اللہ کا سپورٹ وہاں پر نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے اعوذ باللہ اللہ شیطان سے بچا، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، شیطان کی وسوسے آ رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ دھتکارنا ہے جو ہم بتاتے ہیں۔ تو کیوں بتایا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم نے کہہ دیا، شیطان چلا جائے گا؟ یہ صرف اعوذ باللہ لپ سروس نہیں ہے، زبان سے کچھ الفاظ ادا کر دیے، یہ نہیں ہے۔ گویا کہ اس کے بعد ہم لوگوں کو ایک عمل تلاش کرنا ہے۔ ایسی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کی زندگی بھر آپ کو کام آئیں گی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دعا کے ساتھ عمل کا سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے یہ بتا رہا ہوں۔ پہلی مثال، ربی زدنی علما، ہم دعا کرتے ہیں، ربی زدنی علما ہم بار بار پڑھتے رہیں تو کیا ہم جادوئی طور پر، طلسماتی طور پر، طلسمات کہتے ہیں جادو کو، سمجھ رہے ہیں نا، ایک جادو کے طور پر علم کا ہم حامل بن جائیں گے؟ علم ہمیں مل جائے گا؟ بالکل بھی نہیں ملے گا، بلکہ دعا کے ساتھ علم کے حاصل ہونے کی انتھک کوشش کرنا، انتھک یعنی بہت زیادہ، ایڑی چوٹی کا زور لگانا بولتے ہیں، جتنی کوشش کرنا ہے میدان میں اتر کر کے اس کی کوشش کرنا ہے۔ تو جب ہم پوری کوشش کر لیتے ہیں تو گویا کہ ہم نے اپنی دعا کے ساتھ عمل کے سپورٹ کو شامل کر دیا، سمجھ میں آ رہا نا۔ جب ہم عملی طور پر علم حاصل کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ہم نے کیا کیا؟ دعا کے ساتھ عمل کا سپورٹ ہم نے دے دیا، سمجھ رہے نا۔ تب جا کر کے انشاءاللہ ہمارے لیے ربی زدنی علما کچھ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ہم دعا کے ساتھ عمل کے سپورٹ کو شامل نہیں کریں گے تو ہماری دعا رائے گاں چلے جائے گی، بیکار ہو جائے گی، سمجھ میں؟ دوسری مثال دیتا ہوں، اگر آپ تقویٰ کی دعا کریں، سمجھ میں آ رہا ہے، تقویٰ کی دعا کریں، اللہ مجھے متقی بنا دے، اللہ ایسے ہی نہیں بنا دے گا، یاد رکھو، میں اللہ سے دعا کیا ہوں اللہ مجھے بنا دے گا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ متقی ہونے کی آپ دعا کریں، خود کو متقی بنانے کی کوشش نہ کریں تو کیا ہم متقی بن جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، یاد رکھ لو یہ چیز۔ خود کو میدان میں اتر کر کے اپنے آپ کو متقی بنانے کی کوشش کرنا ہے، جب ہم کریں گے تو ہماری دعا فائدہ مند ثابت ہوگی، ورنہ صدا بصحرا بولتے ہیں، صدا بصحرا مطلب صحرا مطلب اسے ڈیزرٹ، تو
تو رزلٹ میں کھڑے ہو کر کے کوئی کسی کو پکارا تو آواز کہاں جائے گی؟ کون سنتا ہے؟ چاروں طرف صرف خالی ہی خالی۔ تو اسی طریقے سے تیسری مثال آپ کو، پہلی مثال علم کی، دوسری مثال تقوی کی، تیسری مثال ابھی آپ کے سامنے ہے نمازی بننے کی ہم دعا کرتے ہیں۔ کیا؟ نمازی بننے کی ہم دعا کرتے ہیں۔ نمازی بننے کی دعا کریں مگر نماز کے لیے پلاننگ نہ کریں۔ سمجھ آ رہا نا؟ اللہ مجھے فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم دعا کریں، الارم رکھ رہے ہیں 8 بجے نالائق، سوچ کر کبھی اٹھ پائیں گے ہم نماز کو؟ دعا کریں نا، اللہ اٹھا دیتا۔ ہماری پلاننگ ہی غلط ہے۔ نماز پڑھنے کی ہم دعا کر رہے ہیں، آٹومیٹک طور پر اللہ ہم کو اٹھا دے، ایسا نہیں ہے۔ مینٹلی پریپیئر ہونا ہے اس کے لیے۔ سب سے پہلے نیت کا بہت بڑا عمل دخل ہے دین اسلام میں، یاد رکھو۔ بغیر نیت کی کوئی بھی عمل آپ کا قبول نہیں ہوتا، جو بتایا گیا ہے نا۔ بخاری کی سب سے پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ہم نیت کریں گے تو اللہ ساتھ دیں گے، نیت ہی غلط کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ساتھ بھی نہیں دیں گے۔ ہم نے دعا کر لیا اللہ کر دے گا، نہیں، ہم گویا کہ اللہ کو ورک پر رکھ لیے ہیں۔ ہم اپلیکیشن ڈالے، کچھ بول دیا اللہ کر دیا، نہیں، ہم اللہ کو ورک پر نہیں رکھے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں ہم لوگ زندگی میں؟ دعا کر رہے ہیں، میں دعا کر دیا اللہ پر چھوڑ دیا اللہ کر دے، نہیں، دعا کرنے کے بعد ویسا عمل ہمارا ہونا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس راستے کو آسان بنائیں گے۔ دنیا بھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا جال بچھائے، فرشتے ہر جگہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے کام میں آسانی کے لیے فرشتوں کو لگائے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اس کی بے شمار مثالیں ہیں، میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ نمازی بننے کی دعا کریں گے مگر نماز کے لیے پلاننگ نہ کریں تو ہماری دعا صدا بصحرا، جیسے بتایا نا، صحرا میں کھڑ کر کے پکار رہے ہیں، کون سنے گا؟ تو اسی طریقے سے ہماری وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ عین اسی طرح اب آپ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو ساتھ ہی میں آپ کو شیطان کی چالوں کو جاننا ہوگا۔ اعوذ باللہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو شیطان کی چال بازیاں کیا ہیں، اس کی مکاریاں کیا ہیں، پہچاننا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں شیخ صاحب؟ اور اس کی چالوں سے بچنے کی پلاننگ بھی کرنا ہوگا۔ ایک تو اس کے بارے میں معلومات بھی حاصل کرنا، کس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں شیطان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، اور اس کی جو چال ہے، کس طریقے سے وہ حملہ کرے گا مسلمانوں کو، انسانوں کو، تو تب ہم جا کر کے اس کی چال بازیوں سے، اس کی مکاریوں سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ نہیں تو ہمارا چور کتنا بڑا ہے، کیا کیا وہ حربے استعمال کرتا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے نا؟ ہم کیا پرانے زمانے کی طرح کوئی آگے گا دیکھیں گے سامنے کسی ایک واچ مین کو ڈال دیں گے، گورکھا بیٹھے گا حفاظت، ایسا نہیں ہے نا آج کل۔ گھر میں بیٹھ کر کے موبائل کے ذریعے سے آپ کے بینک کو ہیک کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے، پاس ورڈ سیٹ کرنا نہیں آ رہا ہے، کوئی فون کر کے OTP پوچھ رہا ہے، دے دیے، کیا مطلب اس کا؟ بیوقوف بن گئے۔ کیوں آدمی اپنی بینک کا OTP دیتا ہے؟ دے رہے ہیں نا، ہو رہا نہیں ہو رہا بھائی؟ OTP پوچھے تو بول ڈالتے ہیں، بعد میں ایو ایسا کیا، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ ارے تجھے معلوم نہیں تیرے چور کے بارے میں، تو کیا خاک اپنے آپ کو، اپنے پیسوں کی حفاظت کرے گا؟ جائے گا بھاڑ میں۔ ایسے ہی آج کل شیطان کے ہتھ کنڈے کیسے ہیں، کیا کیا طریقے اپناتا ہے ہم کو بہکانے کے لیے، اپنے ایمان میں خرابی اور خلل پیدا کرنے کے بعد، اس کو جاننا ہے۔ اگر ہم نہیں جانیں گے شیطان کے بارے میں تو کیسے اپنی حفاظت کر پائیں گے؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو شیطان کی مکاریوں کے بارے میں بھی، اس کی چالوں کے بارے میں بھی پہلے جاننا، اور پھر تب ہم جانیں گے تو ہم اس سے بچنے کی پلاننگ کر پائیں گے۔ یہی چیز ہم لوگوں کو سمجھنا ہے۔ تو آپ کی یہ دعا بھی انشاءاللہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری دعا بیکار ہو جائے گی، اگر ہم جان لیں گے تو انشاءاللہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بھی ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ قرآن میں اب پڑھ کر کے دیکھو، ابلیس کے حوالے سے، شیطان کے حوالے سے بہت سی باتیں آئی ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ابلیس کے بارے میں ہم کیسے معلوم شیطان کیسا ہے، کیا کیسا اسٹرانگ ہے، کیا کیا طریقے سے وہ اپنا حملہ کر سکتا ہے، ہم نہ کیسے معلوم کرنا؟ حضرت ایک سوال، قرآن پڑھو، کیا قرآن پڑھو، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کے بارے میں، ابلیس مطلب شیطان کے حوالے سے بے شمار باتیں اللہ نے بتایا ہے۔ ہم کو ان کو جان کر اس کے مطابق اپنی زندگی کی پلاننگ کرنا چاہیے۔ میں بتایا تھا نا، سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ پڑھے تو شیطان بھاگ گیا تھا، واہ، سورہ بقرہ پڑھ دیا نا شیطان بھاگ گیا آٹومیٹک، ایسا ہے ہرگز نہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے بتایا ہے شیطان کس کس طریقے سے امتوں کو بہکایا، کیا کیا طریقے اپنا کر کے ان کو برباد کیا، ان کے ایمان میں ڈاکہ ڈالا، ان کو شرک میں لے کر کے گیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو جب ہم جانیں گے تو شیطان کے ہتھ کنڈے سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے، تب شیطان ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ اے سورہ بقرہ ڈال دو جی گھر میں، پیپری کارڈ پڑھا تو تمہارا شیطان بھاگ جائے، واہ، یہ نہیں ہے، یہ کانسیپٹ ہی ہم لوگوں نے غلط بنا لیا ہے، یاد رکھو۔ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، شاید کہ ہم لوگ اس بات کی ہوا بھی ہم لوگوں کو نہیں لگی ہے نہیں ہے۔ تو دیکھو شیطان ایسے آٹومیٹک طور پر نہیں بھاگ جائے گا، بلکہ ہم لوگوں کو جاننا ہے، پہچاننا ہے کہ ہمارا دشمن جو ابلیس کھلا دشمن ہے،
कैसे कैसे चालों से हम लोगों को हमारे ईमान में डाका डालने की कोशिश करता है। तो अगर हम कुरान पढ़ेंगे, उसको जान करके इंशाअल्लाह उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग कर पाएंगे, तब हमारा औज़ु बिल्लाह फ़ायदामंद साबित होगा। समझ में आ गया ना। अब आओ मैं बताता हूँ कुछ मिसालें। तो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या क्या बताया है इब्लीस के बारे में, जान लेंगे इंशाअल्लाह। तो इब्लीस के बारे में जब हमको जानना है तो एक पहली चीज़ क्या है, मैं आपके सामने एक आयत पढ़ता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। यानी सबसे पहली चीज़ इब्लीस ने क्या किया, अल्लाह के हुक्म से सरताबी, सरताबी कहते हैं मुंह मोड़ करके जाना, समझ में, नहीं मानना अल्लाह के हुक्म को। इस आयत में क्या है, याद करो उस वक्त को जबकि कहा तुम्हारे रब ने, तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से, लिल मलाइका उसजुदू, सजदा करो उसके लिए, लि आदम, आदम को सजदा करो, फसजदू, सब ने सजदा कर दिया, फसजदू, बस सब ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। उसने क्या किया, अबा, सबसे पहले इनकार किया, वस्तकबरा, मगरूर आगे किया, क्या तकब्बुर किया, घमंड में मुब्तला हो गया। आई एम द बेस्ट वाली सिफत उसके अंदर आ गई। ज़िंदगी में आई एम द बेस्ट वाली सिफत तुम्हारे अंदर आ जाए, इब्लीस के सगे भाई बन जाओ और रोज़ बिल्ला पड़े तो अल्लाह भगा देता है। कॉन्सेप्ट कैसे सही होगा मैं बताता हूँ। वकाना मिनल काफिरीन, तो एक इनकार, दूसरा तकब्बुर आने से अल्लाह ताला क्या बता रहा है, वकाना मिनल काफिरीन, और काफिरों में से हो गया, नाशुक्रा बन गया। तो हम लोग मोमिन के मोमिन रहेंगे। ज़िंदगी में तकब्बुर हमारी ज़िंदगी में है, भरा हुआ है, लेकिन हम मोमिन के मोमिन भी रहें, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मैं आपको बताता हूँ। तो अल्लाह के हुक्म से सरताबी जो उसने की, अल्लाह तबारक व तआला जिन व इंसान का खालिक है ना, जिन्नात और इंसान का खालिक यानी क्रिएटर, इन लोगों को बनाने वाला है। उनकी खैर व फलाह किस चीज़ में है, इंसानों और जिन्नात की खैर भलाई, उनकी कामयाबी किस चीज़ में है, उसको अल्लाह से बेहतर कोई जान सकता है? सबसे बेहतर जानने वाला अल्लाह है। बनाने वाला वही है ना। कोई भी एक मशीन जब बनाने वाला होता है तो वो जानता है कि उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो इंसानों और जिन्नात को बनाने वाला जब अल्लाह है तो उन इंसानों की भलाई किस में है, उनकी कामयाबी किस में है, सबसे बेहतर जानने वाला अल्लाह तबारक व तआला ही है। इसीलिए किसी भी मामले में याद रख लो, किसी भी मामले में अल्लाह का हुक्म आ जाए, किसी भी मामले में अल्लाह का हुक्म आ जाए तो ये समझ कर अपनाए कि उसमें मेरे लिए खैर ही खैर छुपा हुआ है। समझ में आ रहा ना। बज़ाहिर हमको जहन से टकराना मालूम हो, समझ में आ रहा नहीं, वैसा नहीं होता हकीकत में। बज़ाहिर हमें टकराना मालूम हो, मेरे लिए क्या है, ये बातें अलग हैं ऐसे लगे, लेकिन उसको के अंदर खैर ही छुपा हुआ है, ये समझ करके हमको मानना है, ना कि इनकार करना और इस्तिकबार। यानी इनकार मतलब उसको इनकार करना, इस्तिकबार यानी तकब्बुर करना। इनकार और इस्तिकबार दो लफ्ज़ रिपीट करो आप लोग, इनकार इस्तिकबार। इनकार मतलब रिजेक्ट करना, और इस्तिकबार तकब्बुर, मगरूर आगे जिसे हम लोग बोलते हैं, गुरूर, घमंड। समझ में आ रहा है ना। तो ये दो चीज़ें अगर हमारे अंदर आ जाएं तो हमारे अंदर क्या हो गया, इब्लीसी किरदार की छाप आ गई। क्या आ गई? ये लफ्ज़ याद रखो, बार बार रिपीट करना पड़ता है, इब्लीसी किरदार की छाप। मतलब क्या, गोया कि इब्लीसी किरदार की छाप मतलब किरदार, कैरेक्टर। इब्लीस जिस कैरेक्टर की वजह से बर्बाद हुआ, वो कैरेक्टर हमारे अंदर भी, हम जन्नत। ऐसा नहीं हो सकता। यही बात बता रहा हूँ मैं कि क्या इस इनकार और इस्तिकबार का रवैया कभी भी हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहिए। कोई भी हुक्म अल्लाह की तरफ से जब आ जाता है, क्या समझ कर करना, मुझे बनाने वाला जब अल्लाह है, मेरे लिए जब वो हुक्म दे रहा है किसी काम का कि तो उसके अंदर मुझे खैर ही खैर है, भलाई ही भलाई है, सोच करके करना। हम कुछ काम कर रहे हैं, खूब दुआ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अल्लाह की तरफ से मार पड़ रही है हम लोगों को। समझ में आ रहा ना। बज़ाहिर हमको उसके अंदर भलाई लग रही थी, कामयाबी लग रही थी, मेरे खालिक ने जाना है मेरे लिए उसमें भलाई नहीं है, इसलिए मुझे उसने क्या किया, एक थप्पड़ रसीद करके मुझे रास्ते पर ला लिया। ये सोचना है हम लोगों को। समझ में आ रहा है ना। मैं आपको बताता हूँ। फिर आदम अलैहिस्सलाम को सजदे के बारे में जो इस आयत करीमा के अंदर बात है, कुरान पढ़ो, कुरान मजीद जब हम पढ़ते हैं तो कुरान से हमें मालूम होता है कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म दिया है ना। इंसान को जो इल्म दिया है वह इल्म क्रिएटिव इल्म है। क्या क्रिएटिविटी इंसान के अंदर, उसके इल्म के अंदर क्रिएटिव इल्म। कुरान पढ़ो तो मालूम होता है। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, तो मैं आपको हवाला देता हूँ कैसे। इसीलिए हवाला आपके सामने है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के सामने इंसान के इल्म का मुज़ाहरा किया,
فرشتوں کے سامنے انسان کے علم کا مظاہرہ، سوالات کیے نا اللہ تعالیٰ نے، جو بھی پوچھو یہ آنسر کرے گا، اللہ نے بتایا ہے نا، جانتی نا یہ چیز۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں کو جب آپس میں کھڑا کر کے انسان کے علم کا مظاہرہ کیا تو فرشتوں نے کہا سبحان اللہ، تیری ذات پاک، لا علم لنا الا ما علمتنا۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمارے پاس کوئی چیز، کسی چیز کا علم نہیں ہے اتنا ہی جتنا کہ تو نے دیا ہے۔ کیا؟ اللہ نے جتنا دیا اتنا ہی علم ہے، کسے؟ فرشتوں کو۔ یاد رکھو، فرشتوں کو اتنا ہی علم ہے جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے علم میں جو چیز دیکھی وہ کریٹیوٹی دیکھی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کریٹیو علم اللہ نے دیا تھا، اسی لیے انہوں نے کہا ہمارے پاس جو علم ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا کا اگر دوسرے آج کی لینگویج میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں ترجمہ کروں تو ہمیں جو علم دیا گیا ہے وہ ان بلٹ ہے۔ ان بلٹ سمجھتے ہیں نا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اتنا ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں علم دیا ہے وہ ان بلٹ نالج ہے، اتنا ہی ہے، یعنی ہمیں جتنا علم دیا گیا ہے اتنا ہی ہم جانتے ہیں۔ مگر آدم علیہ السلام کے اندر یہ خوبی ہے، اللہ نے جو علم دیا ہے یہ خوبی اللہ نے، علم ہے تو مطلب خود بخود نہیں ہے، وہ اللہ نے خود دیا ہے، جو دیا ہے تو وہ یہ خوبی ہے اس کے اندر کہ اس کے پاس وہ علم بھی ہے۔ آدم کے پاس یہ خوبی ہے، خوبی کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ نہیں، یہ خوبی مطلب یہ ان کے اندر اور اچھائی ہے، بولتے نا فیچرز بھی، یہ خوبی ہے ان کے اندر کہ کیا جو پہلے سے ہی نہیں دیا گیا تھا علم، اللہ نے کچھ کسی چیز کا چھوٹا سا علم دیا۔ دیکھو بھی ایک زمانہ تھا انسان گھوڑے گدے پر بیٹھ کر کے سفر کرتا تھا، آج کیسے کیسے سفر کر رہا۔ اللہ نے ایسا کریٹو علم دیا ہے انسان کو، زمانہ جیسے ہی بڑھتا جائے گا اور ترقی اور ترقی اور ترقی ہوتی جائے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو اسی طریقے سے یعنی انہوں نے جان لیا کہ جس کو پہلے سے ہی نہیں دیا گیا، یعنی کریٹو علم انسان کو اللہ نے جو دیا ہے وہ کریٹو علم دیا ہے، مگر فرشتوں کو ان بلٹ اللہ نے علم دیا ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ اب یہاں پر اب آدم علیہ السلام کی ان خوبیوں کے ظہور کے بعد یہ خوبیاں آ گئی نا فرشتوں کے سامنے، کس کی؟ آدم علیہ السلام کی خوبیاں، یعنی کیا لفظ بولے تھے ہم لوگ خوبیوں کو؟ یہ الگ الگ جو فیچرز اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر رکھے تھے، اتنی الگ الگ خوبیاں اور اچھائیاں جو رکھی تھی، جب یہ ظاہر ہو گئی سامنے، اللہ نے فرشتوں سے اور ابلیس سے مطالبہ کیا، فرشتوں سے بھی اور ابلیس سے بھی۔ ابلیس کون تھا؟ جنوں کا بڑا، سمجھ رہے نا؟ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، یہ مطالبہ کیا کہ وہ سجدے کی شکل میں آدم کی خوبیوں کا اعتراف کرے۔ اصل میں کیا کرنا؟ سجدہ کرنا والا سجدہ اللہ ہی کے لیے ہے، کہ اصل میں کیا تھا یہ سجدہ؟ مانو یہ میں کچھ الگ بنایا ہوں، تم اس چیز کو مانو، مغرور آگی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ کیا بتانا چاہ رہا تھا اللہ تعالیٰ؟ سمجھ رہے نا کہ میں جو ان کو علم دیا ہوں، کسے؟ آدم کو، انسان کو میں نے جو چیز دی ہے وہ کچھ الگ ہی ہے، سمجھ میں آ رہا نا؟ وہ الگ خوبی ہے، وہ چیز تمہارے اندر نہیں، تم مانو اس چیز کو۔ وہ کیسے مانو؟ سجدے کی شکل میں۔ تو تم ان خوبیوں کا اعتراف کرو۔ فرشتے تو پہلے سے ہی قائل ہو چکے تھے، پہلے قائل مطلب مان چکے تھے اس چیز کو۔ اب بولے تھے نا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پہلے بول چکے تھے زبان سے، اب اللہ کا حکم ہوا تو بلا چوں و چرا، کچھ بھی کہے بغیر، کچھ بھی سوچے بغیر سجدے میں گر کر اعتراف کر لیا۔ اس نے فرشتوں نے سجدے میں گر کر کے اعتراف کا ثبوت دے دیا۔ اللہ ہم تو صرف زبان سے بولتے نہیں بلکہ عملاً بھی ہم دکھاتے ہیں کہ ہم کیا ان خوبیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ مگر ابلیس کیا کیا؟ مگر ابلیس اعتراف کے معاملے میں فیل ہو گیا۔ جہاں پر اعتراف کرنا تھا، اعتراف مینس مان لینا، کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ ایکسیپٹ کرنے کے معاملے میں، اس چیز کو اعتراف کرنے کے معاملے میں فیل ہو گیا۔ کون؟ ابلیس۔ اگر ہمارے سامنے، اب میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، مجھے اور آپ لوگوں کو یہی کام کرنا ہے، اعوذ باللہ سے سیکھنے کی بات یہ ہے، سیکھنے کا سبق اور لیسن یہ ہے، اگر ہمارے سامنے اللہ کا حکم آ جائے، ہمارے سامنے کوئی بھی اللہ کا حکم آ جائے اور آپ سے سمجھ رہے ہیں اور آپ اس کا اعتراف کریں، اللہ کے حکم کا ہم اعتراف کر لیں، جس طریقے سے فرشتوں نے اعتراف کیا تو رب کی ہم نے مانا، ہمارے رب کی، ہمارے کریٹر کی ہم نے مانا۔ اور اگر ہم نے اعراض کیا، اعتراف اور اعراض، اعتراف کہتے ہیں مان لینا، اعتراض سمجھے نا اپوز کرنا۔ اگر ہم نے اعراض کیا تو ابلیس کا اتباع کیا۔ which one is right؟ آپ خود سے سلیکٹ کر لو، سمجھ میں آ رہا نا؟ اللہ کا حکم آ گیا، بغیر کسی ہم کو سوچے سمجھے بغیر مجھے پیدا کرنے والے نے میرے بارے میں یہ ڈیسیشن لیا ہے، میں راضی ہوں رب تیرے فیصلے سے، یہ ہے نہیں اس کے اندر کچھ میں نہیں ڈالتے، کچھ کیا اس کے اندر کھجلی کرتے، وہاں پر کچھ باتیں الگ نکالتے ہیں۔ کس کی؟ اگر ہم اعراض کریں گے نا تو کیا ہو گیا گویا کہ ابلیس کا اتباع ہو گیا۔ تو کون سا اتباع ہم کر رہے ہیں؟
کر رہے ہیں زندگی میں ابلیس کا اتباع اور بولتے ہیں اللہ مجھے ابلیس سے بچائے، ہو سکتا ہے کیا؟ بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے، اللہ تعالیٰ کیسے بچائیں گے؟ نہیں بچائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ تیرا عمل کیسا ہے، تو جا کدھر رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو وہاں پر دو چیزیں ہو گئی ہمارے ساتھ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز اللہ کے حکم سے سرتابی، یعنی کہ اللہ کے حکم کو نہیں ماننا، اور دوسرا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کے شکل میں اعتراف کرنا۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد کی اگلی چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو تیسری چیز کیا ہے؟ ابلیس کے اندر جو چیز تھی، انا خیر منہ، کیا؟ آئی ایم دا بیسٹ، میں اس سے بیسٹ ہوں، میں اس سے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ یعنی یہ گویا کہ اگر ہمارے اندر، یاد رکھ لو، آئی ایم دا بیسٹ والی چیز ہے، کتنی بھی اچھائی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو دے دے، اس کو لے کر کے اگر ہم کر رہے ہیں تو کیا میں بیسٹ ہوں، میرے ساتھ کیا ایسا، اگر یہ سوچ ہمارے اندر ہے تو یہ ابلیس کی آواز سے آواز ملانا ہے، نہیں ہے؟ ابلیس کی آواز سے آواز کسی بھی معاملے میں، اگر آپ بیسٹ ہی ہیں اس کے باوجود بھی میرے سے بیسٹ کون بھی نہیں، یہ چیز ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ تو بولتے ہیں نا، جتنا زیادہ بنگی میں گھڑے میں پانی ہے تو اتنا آواز کم کرتا ہے، جتنا زیادہ پھلدار درخت ہے اتنا زیادہ وہ جھکا ہوا رہتا ہے، خالی گھڑا ہی زیادہ آواز کرتا ہے بولتے ہیں۔ تو تیسری چیز کیا ہے؟ انا خیر من، اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے، ابلیس کہا تھا، کیا بولا تھا ہم؟ کہیں کو سجدہ نہیں کرتا اللہ کو، انا خیر من، میں اس سے زیادہ بیسٹ ہوں اللہ۔ تو اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے، دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا گویا کہ ابلیس کی آواز سے آواز ملانا ہے۔ ابھی نمبر 4، 5، 6، 7 کچھ اور چیزیں ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں ایک کام کر رہے ہیں، ہم لوگ کر رہے ہیں، تو ہم ابلیس کے برابر پیروکار ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ابلیسی کردار کی چھاپ ہمارے اندر ہے، تو تب ہم اپنے آپ کو اعوذ باللہ پڑھنے کے باوجود بھی ابلیس کے اس کے ہتھ کنڈوں سے نہیں بچا سکتے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم ابلیس سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو کچھ باتیں تھیں، انشاءاللہ اگلے دروس میں اس کی بقیہ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب بتاؤ، یہ امپورٹنٹ